اب کچھ بات ذہن میں آئی؟ بالکل آئی. تو آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت اونچی زبان دی اور اللہ نے آپ کی زبان میں تاثیر دی، کشش دی اور مقبولیت بھی دی. تو ہم لوگوں کی جو زندگی بچی ہے اس کو بہتر ہے کہ مثبت کاموں میں لگایا جائے تاکہ امت کو فائدہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ امت میں ایسے بھی بہت سارے اختلافات فتنے ہو رہے ہیں. تو مجھے جو ہے کچھ باتیں ایسی خبریں پہنچی ہیں واللہ عالم کہ آپ نے جو ہے مسلک اہل حدیث کو گالیاں دی اور بہت برا بھلا کہا اور انگریز کی ناپاک اولاد کہا اور بہت ساری باتیں. میں یقین نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان کی زبان کی بات نکلے جائے کہ آپ کی زبان سے. نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سنا صحیح سنا ہے، لیکن اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ بھی تو کچھ ہوگا نا. نہیں وہاں بیک گراؤنڈ تو ہے جی، وہاں کچھ لڑکے کچھ لونڈے جی جو اس میں داخل ہوئے ہیں جی جن کو قرآن اور حدیث کی خوبو نہیں ہے جی ان کی گہرائی نہیں ہے، سبھی جو ہے لوکل چیزیں رکھ کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں؟ آخر گمراہ کی بنیاد کیا ہے؟ کس طرح سے؟ کیا قرآن و سنت سے ہٹا رہے ہیں یا ان کو شرک و بدعت میں ڈال رہے ہیں؟ کیا ہٹا رہے ہیں؟ گالیاں دے رہے ہیں اکابرین کو. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جماعت میں بدہضم قسم کے لوگ ہیں. اگر وہ لونڈے چھونڈے گالیاں دیں تو آپ تو عالم دین ہیں اور آپ تو مسئلے ہیں. کیا ہم جواب گالی دیں گے؟ اللہ نے کہا وجہ دلوں کی لت یہ مطلب نہیں کہ اگر گالی دیجیے. آپ تو انصر شاہ ہے نا، کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے نا. وہ لونڈے چھنڈے اگر آپ ہوتے تو آپ گالی دیتے تو بات کرتے، لیکن یہ تو آپ کسان کے خلاف نہیں. سنیے گا، تو ان لوگوں نے جو ہے حدود پار کر دیے تھے نا جی، جو حدود ہوتے شرعی حدود اخلاقی حدود سب پار کر دیے تھے. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا. ان لوگوں کو بلایا گیا، ان لوگوں کو سمجھایا گیا. اگر شرعی حدود بھی پار کر گئے تو وہ پار کر گئے، آپ کو تو پار نہیں کرنا ہے نا. آپ تو داعی ہیں، آپ کا پار ہے. اور آپ نے تو ماشاءاللہ سنیے، آپ نے تو جامعہ اسلامیہ میں بیٹھ کر کے، اور اللہ گواہ ہے میں بہرحال آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہوں اور میں بھی کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں. میں بھی بہرحال آنا آپ کے مدرسے سے بھی تعلیم حاصل کیا. جس آپ نے عمر آباد پڑھا میں نے بھی عمر آباد پڑھا. آپ نے اگر دیوبند میں پڑھا ہے تو میں نے بھی دیوبندی مدرسے میں تعلیم حاصل کی. ایسا کچھ نہیں. سب کا الحمدللہ مجھے بھی عزت اور احترام ہے اور ابھی بھی الحمدللہ میں چاہتا ہوں جیسے میری نسبت لیڈیز کی طرف ہوتی ہے، لیکن حناف کے علاقوں میں الحمدللہ وہ لوگ مجھے موقع دیتے ہیں. لیکن آپ نے جو زبان استعمال کی ہے کہ انگریز کی ناپاک اولاد ہیں اور جو استعمال کیا کہ چار مینار میں آپ تو ایک طرفہ بات سن کر رہے ہیں نا. نہیں میں نے ایک طرفہ بات نہیں سنی ہے. میں نے آپ میرے پاس آپ کی آئی ہے، میرے پاس آپ کی آواز آئی ہے. ہم تحقیق کر کے لیتی ہوئے ہیں آپ کے پاس آوازیں ہم تک آئی ہیں. تو میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اس کا مسئلے کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ گالیاں دے تو آپ بھی گالیاں دیتے رہیں گے؟ گالیاں ہم نے کیا 4 بازار سے کسی نے گالی دی؟ کوئی گالی دی؟ کیا عبد العزیز نے کوئی گالی دی؟ ہاں اگر اس طرح سے ہم لوگوں نے گالیاں دی تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں ابھی بولنا کے لیے تیار ہوں. ہم بھی ہلتے ہیں. آپ فون نہیں سن رہے ہیں، میں فون کاٹ دوں گا. فون نہیں سن رہے ہیں آپ. ایک لوڈے کو کیا پتا ہے کہ بخاری کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، ترجمہ کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے؟ جب تک یہ لوگ کچھ پناہی کر ان لوگوں کو ایجنٹ اور دلال بنا کر نہیں بیچتے، ان لوگوں کی ہمت کیا ہے؟ جو آدمی بہتر ہوگا بائک کا کام کرے گا، میکینک ہوگا میکینک کا کام کرے گا، اگر وہ ڈرائیور ہوگا. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اس کو ممبر محراب پر آپ تاریخ کو ختم کر کے پیش کریں. کیا آپ کو یہ شریعت کی طرف سے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اور آپ نے میری بات چھوٹا بھائی، میں آپ سے چھوٹا بھائی ہوں. آپ نے بہت ہی صفائی کے ساتھ کتاب و سنت کے منہج کو آپ نے درست قرار دیا اور آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا تو اس مسئلے کی تقریر اور ارشاد کروں گا. اور آپ کے جتنے شبہات ہیں آپ کے جوابات کیے تھے، اس کے باوجود پھر آپ جا کر کے وہاں ایسے پلٹ گئے کہ وہ جانا نہ اگر آپ کیا تھا میں مسلک پر ہیں آئین وہ کتاب و سنت پر کے مطابق ہے. وہ مسلک اگر کتاب و سنت کے آئین مطابق ہے تو پھر آپ نے کتاب و سنت کے مسلک کو آپ نے جامعہ اسلامیہ میں کیوں قبول کیا اور کیوں کتابیں لی؟ اور آپ نے کہا نہیں میں جاؤں گا صحیح ہے تو اس کو مان توحید کی باتیں آپ نے کہی، توحید کے خلاف پکا کر رہے ہیں. بالکل منہج کی بات بھی کر رہے ہیں، چیز کی بات ہے. اور جو چیزیں جو ہے خلاف واقعہ ہیں، خلاف حدیث ہیں، ہم بھی کہتے ہیں. ہم جو شخصیت پرستی، مکتب فکر پرستی، جماعت پرستی کے ہم قائم نہیں ہیں. ہم صاف اللہ نے یہ ضرور رکھا ہے تو وہ اچھی بات ہے. لیکن آپ اس مقام و منصب سے ہو کر کے جو زبان استعمال کر رہے ہیں اور تاریخ کو مت کر کے جو پیش کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى،
تو یہ تو کم سے کم آپ کے لیے نہیں دیتا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے اصولوں کو بدل دیں, انداز کو بدل دیں تو بڑا فائدہ ہوگا, بڑا مزہ آئے گا. کاموں کو مولانا یہ جو چھچورے کام لوٹے کر رہے ہیں نا ان کے بڑوں کی سرپرستی میں, ان کو چاہیے کہ وہ ان کو لگام لگائیں. اگر آپ وہ چھچورے کام کر رہے ہیں ہر جماعت میں بدہضم قسم کے لوگ ہیں, اور ایسے بھی لوگ ہیں آپ کی جماعت میں بھی جنہوں نے حدیث مسجدوں کو بھی ڈھایا ہے, حدیث مسجدیں بھی گرائی ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ وہ سب چھوڑیے, آپ اللہ سے ڈر کے کام کیجیے. آپ کسی کے چیز میں کام نہیں کریں گے. آپ کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے اللہ کی ہمارے میں گستاخی ہوگی, ہم معاف تھوڑی نہ کریں گے. جان دے دیں گے اس کو, لیکن معاف نہیں کریں گے. آپ جان دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کب جانت بھی لیں گے, آپ جو ہے تاریخ کو مت کر دیں گے, اور آپ تاریخ کو مت نہیں کریں گے. تاریخ کو مت کروائے اس کو معاف نہیں کریں گے نا. آپ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. آپ کو معاف کرنے کا کیا حق ہے؟ ہمارے آنکھوں کے ساتھ قرآن حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے. ہم تھوڑی نا اس کو چھوڑیں. دیکھیے مولانا, میں آپ سے اپنا بھائی ہوں, میری آواز بلند ہو رہی ہے, میں اس کے لیے میں معذرت. میں کیونکہ کچھ آوازیں آپ کی سنا ہوں, اس لیے میں یقین نہیں کر رہا کہ اندر شاہ کی زبان سے ایسا نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ آوازیں آئی ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو مسلک اہل حدیث کی حقانیت سے شک ہے؟ مسلک اہل حدیث سے مسلک اہل حدیث کی حقانیت سے آپ کو شک ہے, اور آپ اس کو باطل مذہب سمجھتے ہیں یا حق سمجھتے ہیں؟ ہمیں اتنا بتائیے. جی مولانا, اس کے اندر دو طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو اکابرین کا نام نام کرتا ہے, ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کسی افراد کی دنیا کے دورے مسلمان اگر خراب ہو جائے, بات سنیے, تو کیا اسلام پر داغ نہیں ہوگا؟ اسلام خراب ہے, اثر کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. لیکن جو مسلک کی بنیاد ہے کتاب و سنت اور منہج سلف, وہ سنت مولانا ہمیں دینا نہیں ہے. یہ مسلک کی بات ہم کر رہے ہیں. مسلک کو آپ کیوں گالی دیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ مسلک حدیث حق ہے یا باطل؟ لیکن جس مسلک کا نام لے کر وہ مذہب مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں, یہ مسلک تو اہل حدیث نہیں ہے. اہل خبیث کا نام. لیکن آپ نے جو زبانیں استعمال کی ہیں چار مینار کے تعلق سے, مسلک حدیث کے تعلق سے, اس لیے تو آپ مسلک کو لگتا ہے نہیں کرتے ہیں. جواب دیجیے کہ مسلک ہوتی ہے مسلک نہیں ہوتی ہے. نہیں, ہمیں جواب دیجیے تو وہ مسلک اہل حدیث حق ہے یا باطل؟ اگر ایسا مسلک ہے کہ چھچوروں کے ہاتھ میں دین آ جائے, وہ تو باطل ہے. چھچوروں کے ہمارے بھی تو ہیں, اور آپ کے جنہوں نے غلط پیسے لے کر کے غلط فتوے دیے ہیں, اور وہ رنگے ہاتھ سے ہاتھ کو پکڑے گئے, کیا اس کی وجہ سے مسئلہ کے بندی کو یا مسئلہ کے حالات کو خراب کریں گے؟ اللہ ہرگز نہیں. یہ ان کا فرض ہوتے ہیں تو بڑے بڑے علماء کو پکڑے گئے. اور میں آپ کو ایسا ثبوت دے سکتا ہوں کہ بعض دیوبند کے فارغین اور مظاہر علوم کے فارغین قادیانی ہو گئے ہیں. میں ثبوت دے سکتا ہوں. کیا اس کی وجہ سے مسئلہ کے دیوبند بدنام ہوگا؟ ہرگز نہیں. پوچھتا ہوں کہ مسلک کے اہل حدیث کی بنیاد کے مغربی شمال سے جنوب تک یہاں کی کیوں یہ واویلا مچاتے ہیں؟ یہ علماء کے خلاف کیوں کہتے ہیں؟ ائمہ کو بت کیوں کہتے ہیں؟ بزرگان دین کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس مسلک جس طرح جس طرح آپ نے جو گالیاں دی ہیں, جو آپ نے زبان استعمال کی ہے, ہمارے پاس دلیل ہے. آپ بھی ہمارے پاس دلیل دیجیے گا. اور یہ چھچورے پن کی بات دلیل نہیں ہو سکتی. ہم انور شاہ کے مقابلے میں چار مینار کے ممبر کی دلیل لیجیے, اس کے مقابلے میں بشیر جمع کی دلیل لیجیے, اس کے مقابلے میں اور کسی کی دلیل لیجیے. روڈ اور باقی پر چلنے والے کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی. زید بکر کی بات کرتے ہیں لوگوں کی نہیں. ایک بات کا جواب دیجیے. آپ کعبۃ اللہ میں ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ میں آتا ہوں وہاں پہ قسم کھائیں. آپ یہ بتائیں کہ مسلک اہل حدیث حق ہے یا باطل؟ مولانا اس طریقے سے جو آج کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں باطل ہے. وہ اگر مسلک اہل حدیث باطل ہے تو میں آپ سے مباہرے کے لیے تیار ہوں اسی کعبۃ اللہ میں. جی میں آپ نہیں کریں گے. جی بالکل آ جائیے. اگر مسلک اہل حدیث باطل ہے, جیسا کہ آپ نے اس میں بدلیے گا نہیں, تو بدیل سما سلفی جس کے سامنے آپ نے اہل حدیثیت کی دعوت کو مدینے میں قبول کیا, اور آپ نے بہت سارے کہا کہ میں جا کر کے تبلیغ کروں گا, اور پھر وہاں جا کر کے آپ انحراف کے شکار ہو گئے, دنیا پرستی کے شکار ہو گئے, اور دنیا والوں اور آپ نے گندی زبان کعبۃ اللہ میں مباہلہ کی سے بدیل سما سلفی آپ سے مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کب تک ہیں. ایسا نہیں کہ آنے کے بعد پھر آپ جو ہے رنگ روپ بدل لیں. آپ ہوں, میں آتا ہوں وہاں پہ مباہلہ کریں گے کعبۃ اللہ کہ میں لوگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے دلیل کرے, اور اگر حق ہے وہ اللہ رب العالمین انت شاہ کو کتے کی موت دے. بالکل بالکل. تو آپ کب تک ہیں؟ میں رہوں گا, میں کل بتاؤں گا. آپ کل آپ ہمیں بتائیں
इस नंबर पर हमें इत्तला करें इंशाअल्लाह। और ये बहुत ही माजरत के साथ ये ज़बान मुझे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करनी पड़ी है कि आपने किताब और सुन्नत की दावत कबूल की, मदीने में हक की दावत कबूल की, और फिर आपके खिलाफ के शिकार हो गए, दुनियादारी के शिकार हो गए, और लवंडे और छवंडे की बात पर आपने एतमाद करते हुए मिंबर और मेहराब को, जहाँ काल अल्लाह काल रसूल की आवाज आनी चाहिए, वहाँ से आपने गंदी ज़बान इस्तेमाल की है। मैं इस बात के लिए इंशाअल्लाह मैं आपसे मुबाहले के लिए, मुनाजरे के लिए जैसे भी कहीं मैं तैयार हूँ। हाँ, ये मसले के हदीस बातिल है, फिर आप अपने अंदाज को और उसलूब को नहीं बदलिएगा, क्योंकि आपका ये जुमला है कि मसले के हदीस बातिल है। अगर बातिल है तो इस बात पर मुबाहला होना चाहिए। बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप। बेवकूफी की बात मैं कर रहा हूँ कि आप मिंबर और मेहराब को बेवकूफी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ बेवकूफी की। आपसे मसले के हदीस बदनाम हो रहा है आप लोगों नहीं, हम कुछ नहीं जानते, आपने बातिल कहा है, बदनाम की बात नहीं है। अगर वैसी बातें हैं तो मैं भी आपकी ऐसी बातें आपकी किताबों में दिखला सकता हूँ, और आपकी अकाबिरीन की किताबें मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। इन्होंने ऐसी गंदी ज़बानें इस्तेमाल की है कि लखनऊ के भड़वे भी नहीं दे सकते, जो आपके अकाबिरीन ने इस्तेमाल किया है। आपके अकाबिरीन ने ऐसी गंदी ज़बानें इस्तेमाल की है कि जो लखनऊ के भड़वे भी नहीं दे सकते हो। तिल का उम्मतुल कद खलत लहा मा कसबत। लेकिन इस वक्त मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर मसले के अहले हदीस बातिल है, इस बात पर मुबाहला और मुनाजरे के लिए आप तैयार हैं? आइए बेंगलोर आइए, मुनाजरा करेंगे। नहीं, आप मुनाजरा बेंगलोर के आप हैं, यहाँ पर अल्लाह के काबा में, अल्लाह के घर में है, इस मुकद्दस सरजमीन पर है। आप बेंगलोर की गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है, वो छोड़िए, वहाँ पर क्या मुनाजरा आप करेंगे? आपने कहा है मुबाहला करने के लिए, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मुबाहले की दावत दी थी काबतुल्लाह में, बात एक मसले में। आपसे मैं मुबाहले के लिए तैयार हूँ कि मसले के अहले हदीस अगर बातिल है तो अब इसमें गुंजाइश नहीं है, आप मुझसे मुबाहला करें इस मौजू पर। मैं तो कह रहा हूँ ना, अंग्रेज का एजेंट है, इस किस्म की बातें करने वाला है ना। अगर अंग्रेज के एजेंट है तो आपका नुत्फा भी खुद अंग्रेज का हुआ, क्योंकि आपका ननियाल भी वही है, आप उसी नुत्फे से पैदा है, तो फिर आप अपने नुत्फे के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप नापाक हुए, आपका नुत्फा नापाक हुआ। बताया किताब और सुन्नत पर चलने वाला अहले हदीस होता है, अहले हदीस जो होता है अंग्रेज का एजेंट होता है। आपने वो बातें नहीं कही हैं, आपने नाम लेकर मस्जिदों का नाम लेकर कहा है, पूरे मसले को आपने बातिल कहा है, ये तफरीक की दलील नहीं है। आपने कहा है कि मेरा ख्याल ये है कि मसले के अहले हदीस बातिल है, तो आप इस मौजू पर हमसे मुबाहला करें। आप हमें कोई दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी बात कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिल में ईमान है और आपके दिल में हया और गैरत है और दीन की मोहब्बत है, आप इस मौजू पर मुझसे मुबाहला कीजिए। सुन ले बात जी, मैं तो सुन रहा हूँ, मैं तो सुन के बोलता हूँ ना, मैं आप लोगों की तरह से नहीं बोलता, सिर्फ सुनता बोलता। की बातें कर रहा है, देखो कहीं फर्क है यार। और हमने उनका वेलकम किया। मेरी ख्वाहिश थी कि जिस तरह मैंने पहले दावत दी फिर मैं दावत दूं, लेकिन दावत क्या देते। अभी आपने सुना कि इतना बड़ा आलिम जो मिंबर मेहराब से बोलता है, उसने कितनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उसने वालेकुम कहा। फिर मैंने कहा आपके तकरीरों में ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी हैं, कहा कि आपने जो कुछ सुना है कुछ सही सुना है। फिर जब मैंने हवाला दिया तो कहा कि नहीं, सुनी सुनाई बातें हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपकी कैसेटें सुनी, आपकी सीडियाँ मेरे पास हैं। और फिर आप ऐसे लौंडे छौंडे अहले हदीस का हवाला दे के कहते हैं कि लौंडे छौंडे जो हैं इन्होंने ऐसा फैलाया, ऐसा फैलाया, ऐसा फैलाया। मैंने जवाब दिया, हमने कहा कि अगर उन्होंने फैलाया तो आप तो शाह साहब हैं, आप तो लवंडे छवंडे नहीं हैं। क्या चार मीनार के मिंबर से कोई गाली दी गई? क्या अब्दुल अजीम ने कोई गाली दी? क्या बदियुज़्ज़मान ने गाली दी? क्या अब्दुल मतीन मेमन जूनागढ़ी ने कोई गाली दी? क्या जमीयत अहले हदीस की तरफ से कोई गालियाँ दी गई? ये तरीक़ा छोड़ दीजिए, अल्लाह से डरिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। आइए, लेकिन फिर उन्होंने कैसी ज़बान ख़राब इस्तेमाल की। और जनाब अली, अंग्रेज़ को नापाक औलाद कहते हो।